سی یسو میں آپ سب کو سلام۔ اور مجھے خداوند کے کلام میں سے بہت ہی اچھی بات سیکھنے کو ملی، جو وہ گواہی کے طور پر میں ویڈیو کے وسیلے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو جو لوگ کلام کو جانتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جو خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں، انہوں نے اس کلام کے واقعات کو، جو مسیح یسوع اور ابلیس کے بیچ جو بات چیت ہوتی ہے، تو اس بات چیت میں خداوند کے روح القدس کے وسیلے، کیونکہ وہی ہمارا مددگار ہے جو ہمیں یسوع کی باتوں سے بتاتا ہے اور یسوع کی باتوں سے سکھاتا ہے، اور اسی مددگار کے وسیلے سے ہم یہ جان پاتے ہیں تاکہ خداوند کی محبت میں اور خداوند کے ایمان میں معموری سے اور معمور ہوتے جائیں۔ تو خداوند یسوع کے پاس ابلیس آتا ہے اور مسیح یسوع کو سب بادشاہتیں دکھاتا ہے، اور خداوند یسوع کو ابلیس کہتا ہے کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے تو میں یہ سب بادشاہتیں تجھے سونپ دوں گا۔ لیکن یہ سب ہو کیوں رہا تھا؟ یہی چیزیں خداوند کے روح نے مجھے سکھائی۔ کیوں ابلیس خاص طور پر مسیح یسوع کو آ کے یہ کہنے لگا کہ مجھے سجدہ کر، اور یسوع سجدہ کریں تو کیوں کریں؟ اگر یسوع سجدہ کر دیتے تو کیا ہوتا؟ اور یہی سب باتیں مسیح یسوع کے روح کے وسیلے، اس مددگار کے وسیلے سے مجھے سیکھنے کو ملی۔ تو سب سے پہلے کہ ابلیس کے پاس کہاں سے آیا؟ کیونکہ یہ تو آسمان سے پٹکا گیا تھا، یہ آسمان سے نکالا گیا تھا۔ جو خداوند یسوع کو دکھا رہا ہے، اس کے پاس کہاں سے آیا؟ تو خداوند کے کلام میں سے سیکھنے کو ملا کہ جب یہ ابلیس ہوا کے پاس گیا، کیونکہ اس سے پہلے آدم کے وقت خداوند کا لا آف پیٹرن یہ تھا کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، کہ جو آدم ہے وہ میری سنے اور آدم کی وہ عورت۔ لیکن جب عورت کے وسیلے اس نے ابلیس کی سنی تو اس نے خداوند کے لا آف پیٹرن کی نافرمانی کی، یعنی کہ خداوند کے حکم کی نافرمانی کی، کیونکہ جو ابلیس تھا وہ خداوند کے مانند بننا چاہتا تھا۔ جب یہ نکالا گیا تو بھی اسی وجہ سے نکالا گیا کہ یہ خداوند کے مانند بننا چاہتا تھا، اسی لیے یہ آسمان سے نکالا گیا، زمین پر پٹکا گیا، اس کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں تھا۔ تو خداوند نے کہا کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ غیر معبودوں کا مطلب کہ میرے حضور کوئی دوسرا خداوند تیرے حضور نہ ہو۔ تو ابلیس کا مقصد یہی تھا کہ مجھے خداوند کی مانند بننا ہے، جس طرح خداوند تخت پر بیٹھتے ہیں مجھے بھی تخت پر بیٹھنا ہے، اسی وجہ سے یہ نکالا گیا۔ تو یہ ہمیشہ سے ہی ابلیس خداوند کی برابری کرنا چاہتا ہے۔ تو خداوند کی برابری کرنے کے لیے، کیونکہ خداوند نے حکم دیا تھا کہ اس نیک و بد کے درخت سے نہ کھانا، حکم کس کو دیا؟ آدم کو، اور آدم نے حکم کس کو دیا؟ حوا کو۔ تو ابلیس جو تھا باغ عدن میں، اس نے حوا کو بھرما لیا، اور حوا کی وجہ سے آدم کو۔ تو پھر پوری زمین اس حکم کی نافرمانی کی وجہ سے لعنتی ٹھہری، اور یہ پوری لعنت وہاں سے آئی کیونکہ خداوند نے آدم کو اپنی شبیہ پر بنایا تھا، اور اس کو پوری زمین کا اختیار خداوند نے آدم کو دیا تھا، اور وہ اختیار وہ حوا کی بات ماننے کے وسیلے کھو چکا تھا، کیونکہ اس نے حوا کے وسیلے ابلیس کی بات مانی، وہ پھل کھایا جس کو کھانے سے
خداوند نے منع کیا تھا، یعنی کہ خداوند نے حکم دیا تھا کہ تو اس درخت کا نہ کھانا، تو ہوا کی بات مانتے ہوئے اس نے اس درخت سے کھایا، کیونکہ آدم کو صرف خداوند باپ کی بات ماننی تھی اور حوا کو آدم کی۔ لیکن ہوا کیا، ہوا کے وسیلے آدم نے اس کی بات مانی، اس درخت سے کھایا، تو اس نے خداوند کی برابری ابلیس کو دے دی اور اس کلام کو پورا کیا کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ اس نے ابلیس کی مانی، تو اس نے سارا اختیار ابلیس کو دے دیا، کیونکہ ایک سیدھی سی کہاوت ہے کہ اگر دھڑ کو زمین پر گرانا ہو تو سر کو الگ کرو، سر کو الگ کر دو، دھڑ جو ہے اپنے آپ ہی زمین پر گر جائے گا۔ تو خداوند کا کلام کہتا ہے عورت کا سر مرد ہے اور مرد کا سر مسیح ہے اور مسیح کا سر خداوند ہے، کیونکہ عورت مرد کو عزیز رکھے اور مرد مسیح یسوع کو، اور مسیح یسوع خداوند کو عزیز رکھتے ہیں، خداوند باپ کو عزیز رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جو ابلیس تھا وہ اجگر دشتی جانوروں میں بہت چلاک تھا۔ اس نے چلاکی سے ہوا کے وسیلے آدم سے وہ اختیار چھین لیا اور خود وہ زمین کا خداوند ہو گیا، کیونکہ خداوند نے آدم کو اپنی شبیہ پر بنایا تھا، اور اس وجہ سے جو باپ کی جگہ تھی، خداوند باپ کی جگہ اس نے ابلیس کو دے دی، تو اس کا خداوند کون ہو گیا؟ ابلیس۔ اسی لیے خداوند نے کہا میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ پھر باغ عدن سے نکالتے وقت خداوند نے وہاں پر ہی نبوت کی، اور خداوند نے اس ازگر یعنی ابلیس سے کہا کہ میں تیری درمیان عورت کی نسل اور تیری نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ ابلیس کو معلوم نہ تھا کہ یہ وہی عورت کی سنتان ہے جو میرا سر کچلنے والا ہے، کیونکہ آدم کی وجہ سے وہ زمین کا اختیار اس کے پاس جا چکا تھا۔ ابھی مسیح یسوع کو بھی خداوند نے اختیار دے کے بھیجا۔ خداوند یسوع کہتے ہیں آسمان اور زمین کا اختیار میرے باپ نے مجھے دیا ہے، یہاں تک کہ عدالت کرنے کا بھی اختیار۔ تو اختیار تو خداوند باپ دے چکے تھے، تو پھر یسوع کو یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت اس لیے تھی کیونکہ پہلے آدم کو خداوند نے کہا تھا کہ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا اور تو پھر مرے گا اور وہیں پر جائے گا جہاں سے نکلا، یعنی کہ زمین کی مٹی سے، اور تجھے مشقت کرنی پڑے گی۔ وہی مشقت مسیح یسوع نے کی، یعنی کہ وہ ہمیشہ کی زندگی خداوند نے ہمیں وہ مشقت کر کے جو آدم کو خداوند نے کہی تھی، اب جو تجھے روٹی کھانی پڑے گی وہ مشقت کی روٹی کھانی پڑے گی۔ زندگی پانے کے لیے مشقت کرنی پڑے گی۔ جو زندگی میں نے دم کے وسیلے تجھ میں پھونکی تھی، اس کو پانے کے لیے تجھے مشقت کرنی پڑے گی، اور وہی مشقت مسیح یسوع نے ہمارے لیے کی۔ وہ مرے اور قبر میں گئے، اسی نبوت کو، خداوند کی نبوت کو پورا کیا، کیونکہ مسیح یسوع بھی باپ کا حکم پورا کرنے آئے تھے جو پہلے آدم سے حکم پورا نہ ہوا تھا۔ اسی حکم کو پورا کر کے کہ تو جہاں سے نکلا ہے وہاں جائے گا، اور مسیح یسوع بھی زمین کی مٹی میں گئے۔ یہ مشقت مسیح یسوع نے ہمارے لیے کی اور اس زندگی کی روٹی کو کما کر ہمیں دیا۔ اسی لیے اس نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، جو کوئی مجھ سے کھائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور اسی پسینے کو مسیح یسوع نے خون میں بدل دیا، بلکہ وہ مشقت جو آدم کو اپنے پسینے سے کرنی تھی زندگی کی روٹی پانے کے لیے، اس مشقت کو خداوند نے پسینے کے بدلے اپنا خون دیا۔ ہم مسیح یسوع کے خون خریدے ہوئے ہیں، خون سے مول لیے ہوئے ہیں، تب ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملی۔ تو ابلیس جو مسیح یسوع کے پاس اختیار تھے، وہ بڑی ہی چلاکی سے پھر ہڑپنا چاہتا تھا، تو ابلیس اسی چلاکی سے پھر مسیح یسوع کو بول رہا ہے کہ مجھے سجدہ کر، کہ اگر یہ سجدہ کرے گا تو پوری جو اس کے پاس اختیار ہے، جو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ عورت مرد کا سر ہے، مرد مسیح کا اور مسیح خداوند کا،
اور جو زمین کے اختیار، آسمان کے اختیار، سارے اختیار اگر یہ سجدہ کر دے تو سارے اختیار میرے ہو جائیں گے اور میں خداوند کی مانند بن جاؤں گا۔ یہ ابلیس کی سوچ تھی، یہ ابلیس کے خیال تھے کہ اگر مسیح یسوع مجھے سجدہ کر دے تو پوری کائنات ہی میرے آگے جھک جائے گی، آسمان میرے آگے جھک جائے گا، عورت میرے آگے جھک جائے گی، آدمی میرے آگے جھک جائے گا، کیونکہ کلام میں صاف صاف لکھا ہے کہ مسیح ہمارا سر ہے۔ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے پوری جو کائنات ہے وہ مسیح یسوع کی دیہ پر ہے۔ مسیح یسوع کی دیہ پر پوری کائنات بنی، زمین آسمان، پوری مخلوقات جو ہے مسیح یسوع کی شبیہ پر بنائی گئی۔ اور اگر مسیح یسوع اس ابلیس کو سجدہ کرتے تو پوری کائنات ہی سجدہ کر دیتی، پوری کائنات ہی اس ابلیس کے آگے جھک جاتی اور وہ خداوند کا درجہ اس وقت پا چکا تھا۔ اگر مسیح یسوع سجدہ کر دیتے تو وہ پورا درجہ، وہ پورا اختیار پا چکا تھا۔ اس کو نہ پتا تھا کہ آدم جو تھا وہ زمین کی مٹی سے تھا، لیکن مسیح یسوع روح القدس سے تھے۔ کلام مقدس ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ روح کسی سے جانچا نہیں جاتا، لیکن روح سب باتیں جانچ لیتا ہے۔ ابلیس مسیح یسوع کو نہیں جانچ پایا کیونکہ مسیح یسوع روح تھے۔ روح سب باتیں جانچ لیتا ہے لیکن خود کسی سے جانچا نہیں جاتا۔ اور ابلیس اسی آدم کو دیکھ رہا تھا جو زمین کی مٹی سے خداوند نے بنایا تھا، جس میں زندگی کا دم پھونکا۔ اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ مسیح یسوع ہیں جو روح القدس سے پیدا ہوئے، اور وہ روح کو جانچ نہیں پایا۔ تبھی خداوند یسوع کو بول رہا ہے کہ پتھروں کو حکم دے کہ یہ روٹیاں بن جائیں، کیونکہ وہ جانچ رہا تھا کہ زمین کا سارا اختیار تو میرے پاس ہے۔ اگر یہ سچ میں خداوند کا بیٹا ہے تو یہ حکم دے گا تو ہو جائے گا۔ لیکن مسیح یسوع نے کہا کہ آدمی روٹی سے زندہ نہیں رہتا بلکہ خداوند کے منہ سے نکلے کلام سے، کیونکہ ابلیس کو نہ معلوم تھا کہ یہ میرا سر کچلنے والا ہے اور یہ وہ پسینے کی روٹی کو، مشقت کی روٹی کو کمانے والا ہے، زندگی کی روٹی کو کمانے والا ہے، اپنا پاک خون دے کر، اپنا پاک لہو دے کر وہ زندگی کی روٹی کو کمانے والا ہے اور میرا سر کچلنے والا ہے۔ کیونکہ ایک سیدھی سی دنیاوی کہاوت ہے کہ اگر دھڑ کو گرانا ہے تو سر کو الگ کر دو۔ ہمارا سر مسیح ہے، عورت کا سر مرد، مرد کا سر مسیح اور مسیح کا سر خداوند ہے۔ اگر مسیح سر جھکا دیتے تو اس کا مطلب ایک عورت کا سر جھکنا تھا، ایک مرد کا سر جھکنا تھا۔ مسیح کا سر جھکتا تو خداوند کا سر جھکتا۔ ابلیس مسیح یسوع سے کیوں سجدہ کروانا چاہتا تھا؟ کیونکہ وہ باپ کے مانند بننا چاہتا تھا، وہ باپ کے مانند اختیار پانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ بول رہا تھا کہ مجھے سجدہ کر، لیکن اس کو معلوم نہ تھا کہ مسیح یسوع روح القدس سے ہیں، اور مسیح یسوع کا فضل پہ فضل ہم سب پر ہوتا رہے۔ آمین۔